کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ شخص کلمہ کفریہ بول رہا ہے اور اس پر حکم کفر لگ رہا ہے اس پر، پھر اس کی تو مثال بیان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کلمہ یقیناً کفریہ ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لہٰذا وہ بندہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کی خوشی کی شدت کی مثال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ تو جو مجذوب ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ بعض اوقات زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ لہٰذا ان کی ان کلمات کو وجہ بنا کر کسی مسلک پہ اعتراض کرنا، مذہب پہ اعتراض کرنا کہ دیکھو جی ان کے بزرگوں نے کیا کیا کلمات بولے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اب اس کلمے کو کوئی بھی غلط نہیں ہے، کوئی بھی ٹھیک نہیں کہے گا، کلمہ غلط ہے جو اس نے کہا نا اللہم انت عبدی وانا ربک، یہ بات غلط ہے، لیکن اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے عذر بیان فرمایا ہے کہ اخطأ فی شدت الفرح۔ یہ نہیں کہا کہ عصى اللہ ورسولہ، یا عصى اللہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ باغی ہو گیا خدا کا، بلکہ اس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر بیان کیا کہ اخطأ فی شدت الفرح، یہ خوشی کی شدت میں اس نے خطا کی ہے۔ صورت ہمارا موضوع توبہ ہے، اس کی طرف آتے ضمن یہ بات آ گئی تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے پہ خوش ہوتا ہے اور توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ گناہ کرے یا نہ کرے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ اب انسان پر کوئی آثار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات، لیلۃ القدر کی جو نور ہے وہ ظاہر ہو جائے، بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی شان کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر وہ ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے، کتنی افضل ہے، 2 گنا افضل ہے، 3 گنا افضل ہے، 4 گنا افضل ہے، اس کو بیان نہیں کیا، اس کو پردے میں رکھا ہے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کتنی بہتر ہے۔ تو ایک یعنی وہ رات انتہائی اللہ کی رحمتوں کی عروج والی رات ہے، اور جب بندہ اس کو پا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرے؟ وہ دعا یہ کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بہت کچھ بندے کو مانگنا ہے اللہ سے وہ بس معافی کے اندر ہی مانگتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ اگر انسان بڑی نیکیاں بھی حاصل کر لے لیکن ساتھ اس کی مغفرت نہ ہو سکے پھر وہ تو گھاٹے کے اندر رہ گیا۔ اس لیے یہ جامع دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تواضع کرے، اپنی عاجزی کرے کہ اے اللہ بے شک تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ یہ معافی کا سوال یہ بھی توبہ استغفار کہ ہم مانا ہی ہے، تو توبہ استغفار میں بھی انسان گناہ سے لوٹتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا وہ مزید درجات کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس طرف لوٹتا ہے جیسے بندے کی وہ حیثیت ہوگی، اس توبہ اس لحاظ سے ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کشف المعجوب کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ نقل کیا کہ اس نے کوئی گناہ کیا، پھر اس سے توبہ کی، پھر کچھ عرصہ گزرا، توبہ پر قائم رہا، پھر توبہ ٹوٹ گئی، پھر وہ اس سے غلطی ہو گئی، کچھ عرصہ توبہ پر قائم رہا، پھر وہ غلطی ہو گئی، تو بار بار وہ توبہ بھی کرتا، پھر غلطی ہو جاتی، پھر توبہ کرتا، پھر غلطی ہو جاتی۔ ویسے نیک آدمی تھا لیکن ایک گناہ اس سے صادر ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ تقریباً 70 بار اس سے یہ ہو چکا، وہ توبہ کو توڑ چکا، تو اس کو شرم آیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا لیکن اپنی کیفیت پر اسے جو ہے نا اسے شرم محسوس ہوا کہ میں کتنا گناہ گار انسان ہوں، کتنی بار خدا کے حضور توبہ کی ہے، اس کو پھر توڑ دیا، پھر توبہ کی ہے، پھر توڑ دیا، تو وہ مایوس ہو گیا کہ میری اصلاح نہیں ہوتی، مجھے کیا فائدہ توبہ۔ تو ویسے یہ تصور بھی ٹھیک نہیں ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، کبھی بھی اپنے سابقہ گناہوں کو دیکھ کر کتنی بار میں توبہ کر چکا ہوں، کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ لیکن چونکہ وہ نیک آدمی تھا، ویسے اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا، اللہ رب العالمین نے فوراً اس کی اس غلطی پر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور اس کو اس پر قائم نہیں رہنے دیا۔
تو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے بندے تو خود ہماری رحمت سے مایوس ہو رہا ہے، ہم نے کبھی تجھے نہیں کہا کہ توبہ نہ کرا، آج ہماری بارگاہ میں توبہ کر لے، ہم تجھے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ اس کی توبہ جو ہے یہ آخری توبہ ثابت ہوئی، اس کے بعد پھر گناہ ٹوٹا نہیں، وہ توبہ ٹوٹی نہیں ہے، پھر وہ گناہ دوبارہ ہوا نہیں، وہ گناہ تصور بھی نہیں کیا۔ تو اگر توبہ ٹوٹ جائے، گناہ دوبارہ ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم جس وقت انسان توبہ کر رہا ہے، توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اس وقت انسان کا پختہ ارادہ ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر بعد میں وہ ارادہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ پچھلی توبہ کے منافی نہیں ہوگا، یہ نئی غلطی اس سے صادر ہو گئی ہے۔ اگر توبہ کے وقت انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ ابھی توبہ کرتا ہوں پھر میں گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے ایک توبہ کے ساتھ۔ توبہ کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں ابھی تو معافی مانگ رہا ہوں لیکن پھر میں یہ غلطی کروں گا، پھر تو توبہ نہیں ہوئی نا۔ رجوع کا معنی تو یہ تھا لوٹ آئے بندہ، اس چیز کو چھوڑ دے، تو اس وقت اس کا پختہ ارادہ یہ ہے۔ اگر بعد میں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر توبہ میں سستی نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس حال میں اس نے توبہ کی ہوئی ہے اور توبہ پر قائم ہے، ایک یہ حالت ہے اس کی، اگر اس حالت میں موت آ جاتی ہے، اور ایک یہ حالت ہے کہ انسان نے گناہ کیا ہے اور ابھی توبہ نہیں کی، ایک یہ حالت ہے اس میں موت آ جاتی ہے، تو وہ نقصان کس حالت میں ہے کہ جب اس نے گناہ کیا ہوا ہے اور ابھی توبہ نہیں کی۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ جس حال میں انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، جو اعمال پر اس کو بدلہ ملنا ہے، آخرت کے معاملے کا اس پر بڑا انحصار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں ہو جائے بندے کا، لہذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی توبہ کی بنیاد پر یا توبہ کے اعتماد پر گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ کرتے بندہ یہ سوچے کہ میں بھی گناہ کر رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، اس اعتماد پر گناہ نہ کرے کہ کیا پتہ زندگی اس کا ساتھ ہی نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے توبہ کے لیے۔ بعض بندے کلمہ کفریہ بول دیتے ہیں، بعد میں اس کے خلاف بول دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رجوع ہو گیا، توبہ ہو گئی۔ جیسے بطیر القادری نے 2006 میں تقریر کی، اس نے کہا کہ یہودی عیسائی جو ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں مذاہب میں یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ قرآن کی نصوص قطعیہ کا انکار کیا کہ کثیر آیات کے اندر یہودیوں عیسائیوں کے کفر کو واضح کیا گیا۔ پورے قرآن کے وہ منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو قرآن کی ہر آیت کے وہ منکر ہیں، اور ہر آیت کے انکار کی بنیاد پر وہ کافر ہیں۔ اس نے اتنا صریح جملہ بول دیا، وہ عیسائیوں کی محفل تھی، عیسائی اس میں آئے ہوئے تھے، خوش کرنے کے لیے بول دیا، یا جو بھی اس کی نیت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، کلمہ کفریہ بول دیا، عیسائیوں نے تالیاں بجا دی اس پر۔ شاید ان عیسائیوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوگی یہی وہ شخص ہے جس نے ڈنمارک میں مناظرہ کر کے ہمارے پادری کو شکست دی تھی، اور آج اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں کفار سے نکال رہا ہے، کہ یہودی عیسائی کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اور پھر 2011 میں آ کے اس نے کتاب لکھ دی کہ یہودی عیسائی کافر ہے، اور ساتھ دبے الفاظ میں اپنے اس جو جملہ بولا تھا کفریہ، اس کی بھی تائید کی کہ وہ مولویوں کو سمجھ نہیں رہا ہے، وہ میں نے ایک مخصوص سوچ کے اندر کہا تھا، دبے الفاظ میں اس کی بھی تائید کر دی جو کلمہ کفریہ بولا تھا، اور اب صحیح کلمہ بھی بول دیا، لکھ دیا، کتاب لکھ دی اس پر کہ جو یہودی عیسائی ہیں یہ کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، کافر ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ ان العبد اذا اعترف، بندہ جب کہ اعتراف کرتا ہے اپنی غلطی کا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے مجھ سے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب اعلانیہ جو گناہ ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرو، اس کی توبہ صحیح کیا ہے کہ وہ اعلانیہ توبہ کی جائے، اور اگر چھپ کر گناہ کیا ہے تو پھر اس کی توبہ بھی چھپ کر کی جائے۔ ایک بندہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، دل میں توبہ کر لیتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے، لوگ تو اسی طرح اس کو گناہ گار سمجھیں گے، اللہ کا نافرمان سمجھیں گے، تو لوگوں کو اپنے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس کی صحیح توبہ یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کرے، اور جو چھپا ہوا گناہ ہے اس کی مخفی طور پر توبہ کرے۔ اسی طرح گناہ کی بھی پھر آگے قسمیں انشاءاللہ
ورنہ پھر اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے کہ بعضوں کا توبہ جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل کے ساتھ اور مغفرت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔